روتی ہیں جو لے جاتی ہیں زہرا، جب مومنوں میں آہو بکا پاتی ہیں زہرا، تو رو کے یہ شبیر سے فرماتی ہیں زہرا، کب ان کے حقوق مجھ سے ادا ہوتے ہیں بیٹا، قربان جاؤں انہیں جو تمہیں روتے ہیں بیٹا۔ بی بی نے آپ کے لیے دعا کی ہے اور روتی آنکھوں سے دعا مانگیں کہ مولا آسن ترابی کے جتنے محرومین ان کے دادا جان خصوصی طور پر اس دنیا سے جا چکے ہیں، مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ حاضرین کے اور میرے والدین سمیت جتنے محرومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، مولا سب کے درجات بلند فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک اعلان مجلس کا سماعت فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ذاکر اہل بیت جناب توصیف بھٹی صاحب وہ انشاءاللہ ممبر افروز ہوں گے۔ 25 دسمبر سالانہ مجلس اعزاز لڈے والا میں انشاءاللہ جناح کالونی میں صبح 9 بجے شروع ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں۔ کافی ذاکرین پڑھنے والے ہیں اور خصوصی طور پر خطاب ہوگا سید الذاکرین نفیس الذاکرین جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب آف رتوال۔ 25 دسمبر صبح 9 بجے لڈے والا نس جال چکیاں انشاءاللہ جناح کالونی میں مجلس اعزاز ملک افتخار پتراڑی کے گھر انشاءاللہ شروع ہوگی، جس میں سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال کے علاوہ اور بہت سے ذاکرین پڑھنے والے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں۔ میں ایک ربائی کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں جناب ذاکر اہل بیت توصیف بھٹی صاحب کو کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی، یہ جلوس پہ حملہ، کبھی مجلس پہ حملہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن آج تک آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی شیعہ دہشت گرد بدلہ لینے کے لیے بھی کبھی کسی مسجد پہ حملہ کیا اور وہ شیعہ نکل آیا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں اور ہم اسی عمل کرتے ہیں رسول کے فرمان پر کہ جو پاک رسول آپ کو دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہم رک گئے ہیں اسی حوالے سے کہ امن کا قانون جو ہے وہ ان کے گھر سے ملتا ہے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جو مجلس میں آئے گا اسی کو درس ملے گا، جو یہاں بیٹھے گا اسی کو پتہ چلے گا کہ ذکر حسین، ذکر اہل بیت، ذکر محمد مصطفیٰ، ذکر توحید ہے کیا۔ ایک ربائی کہ یا علی کہنے سے دل کو سکون ملتا ہے، یا علی کہنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور انہی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے۔ یا علی کہنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور انہی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے، اور ہم اس علی کو مانتے ہیں، سن لو اے جہاں والو، ہم اس علی کو مانتے ہیں، سن لو اے جہاں والو، جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں، سن لو اے جہاں والو، جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت جناب توصیف بھٹی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا فارج الہم یا کاشف الغم، فرج ہمی ویسر امری ورحم ضعفی وقلۃ حلتی، وارزقنی من لا احتسب یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقات اوان وتمتعہ فیہ طویلا۔ یا رب محمد صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد، صلوات بلند آواز نال۔ کوشش کرو جو اس لائق کے صلوات ہیں بلند آواز نال، صلوات سارے احباب۔ دعائے وارث کائنات تھوڑا ٹرایا قبول فرمائے۔ میرے بہت پیارے بھائی احسن عباس دی فرش ماتم بچھائی، علی زین العابدین اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ آمین سارے آکی کرو جتن دعا ہوئے، چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام فرمیندن دعا کرن دے نال اللہ آندی پئی قضا دا رخ تبدیل کر دیندے۔ توجہ ہے میرے بس دعا دے متعلق بابا جی 6ویں صادق
امام فرمیندن جو ایک بندہ رات بھر نماز پڑھدا، ایک بندہ نال بہ کے دعا کردا، بادشاہ فرمیندن میں صادق زبان صادق دے نال پیا دھاں رات بھر نماز پڑھنا لے نالوں دعا کرنا لا افضل ہے۔ جتھاں دعا ہوئے آمین آکھی کرو مالک تساں آزادارہ ماتمیاں دی زندگی دراز فرما، مالک کے ذکر دا صدقہ میرے بھائی کو ملک دا ذاکر بناوے، جتنیاں نیک حاجات لے کے مالکان دے دربار آئے ہو مالک تھوڑیاں پوریاں فرمائے، بالخصوص 12:30 آقا امام زمن دا مالک جلدی ظہور فرمائے، دعاواں دی قبولیت دی خاطر صلوات بلند آواز نال پڑھو۔ انتہائی واجب الاحترام سادات مومنین اجازت ہے ذکر پاک شروع کرا، مالک تھوڑیاں زندگیاں دراز فرماوے، صلوات بلند آواز نال پڑھو سارے احباب۔ نعرہ تکبیر، مالک دا نام بہت بلند ہے، بلند آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اچھے ہاتھ چاہو سارے بولو حیدری، درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ مالک تو ان سلامت رکھن، کوئی طولانی مجلس نہیں، جڑا حکم ہے بانیان دی طرفوں اس حکم دی تعمیل میرا دل چاہتا ہے جو اج دی مجلس پاک کے چک جملہ فضیلت محمد و آل محمد بھائی جان بسم اللہ، ان دے بعد ایک جملہ مصائب ممبر حوالے طالب دعا سا ایک صلوات اچھی آواز نال پڑھو سارے احباب۔ احمد مختار توجہ ہے میرے پاس، ختم الرسول حسنین دا پاک نانا وما ینتقو عن الہوا دا مصداق نبی، بابا جی جانے متعلق اللہ پہ حسین کا ہے، اگر میں اللہ تے محمد نو پیدا نہ کرا تو جہان عالم اچ کئی شئی پیدا نہ کرا۔ توجہ کر سنے آدھوست اور رسول بابا جی جڑا اللہ دے حکم دے علاوہ کلام نہیں کردا، بابا جی اللہ دے آکھے بنا بلیندہ نہیں، اور رسول ارشاد فرما رہے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد۔ بادشاہ فرمیندن دنیا لے سنو ساڑا پہلا محمد ہے، ساڑا درمیان والا محمد، ساڑا آخری محمد، قصہ المختصر اسا سارے دے سارے محمد ہے۔ بولے ہو بندہ جاندہ ایمان ہوئے اچھے ہاتھ چاہو سارے حیدری، مہربانی آباد رہو سلامت رہو۔ نبی فرمیندن ساڑے قولج بابا جی فرق نہیں، ساڑے فیلج ملک جی تصادم نہیں، ساڑے اٹھانچ فرق نہیں، ساڑے باہنچ فرق نہیں، نبی فرمیندن ساڑے جاگنچ فرق نہیں، ساڑے سمڑچ فرق نہیں۔ کچھ بندے لا تکائی کی تھی بیٹھن مجلس پاک گئے، چلو میں ایک سطر رکھنا چاہنا بابا جی دعا کر سو۔ نبی فرمیندن ساڑے جاگنچ فرق نہیں، ساڑے سمڑچ فرق نہیں، بابا جی پیغمبر فرما رہے ہیں اگر بابا جی سمڑچ فرق ہویا تو ہجرت علی رات کفار مکہ ہک بھائی دا بازو ہلا ہلا کے جنا کھنا اے محمد ستا پیا، اے محمد ستا، یعنی کہ انہاں دے قول و فعل بابا جی فرق نہیں، عمل فرق نہیں، اٹھن بہن فرق نہیں، ظاہر فرق نہیں، حتیٰ کہ جڑے چپ کی تھی بیٹھے ہو خواب دی گل ہوئے تو بھی فرق نہیں۔ درجات بلندوں میں چاچی دعا کریں، درجات بلندوں میں قبلہ علامہ حسین بہزاڑہ مرحوم انہیں سطر لکھیے، اگر توجہ کرو تو میں عرض کرا کتاب دنائیں گلزار خطابت قبلہ جاڑہ صاحب نے بابا جی لکھا ہے، میں دسنا چاہنا جو بابا جی انہاں دے ظاہر فرق نہیں، خواب دی گل ہوئے تو بھی فرق نہیں۔ جاڑہ صاحب لکھ دیں دور ہے امام رضا علیہ السلام دا، بادشاہ دی ذات ایک سلوات پڑھ لو سارے آباد۔ دور ہے بھائی جان امام ہستم دا، امام رضا علیہ السلام دا زمانہ ہے۔ ایک بندہ صبح اٹھا وہ کہا جی میں خواب ڈٹھا ہے، میں رش بڑا ہے، ملک جی دعا کریں میں مکئی کھڑا، میں رش بڑا ہے بابا جی، کثیر تعداد
آدھے کوئی ہستی ممبر تے تشریف فرمائے، میں لوگاں تو پوچھے جو ممبر تے بہن والی ہستی کون ہے؟ لوگاں دسا اے او اے جن دی خاطر اللہ کائنات نو خلق فرمایا۔ توجہ کر سنے آدھے حسین، اے حسنین دا پاک نانین، اے ختمی مرتبتن، اے بندہ آدھے میں ٹران اے میں مجمع نو ہٹیں دویا، ممبر دے نالو آ بیٹھا، بادشاہ دی نالین تے بوسا ڈتا، سلام کیتا، تے بادشاہ میرے کو پوچھتے ہیں عبداللہ آج کیویں آیا؟ توجہ بھائی، آج کیویں آیا؟ پیر چم گیا دے بادشاہ ایک تا تھوڑا سلام کرنا آیا، دوجہ بادشاہ میں بھوک ڈاڑی لگی، تے تساں وڈے سخیو، میں آکھم جو سخی دے دربار چونکہ اسے کھاوا۔ ملک جی آدھے سرکار جنہ میں آکھے نا جو بادشاہ دے دربار چونکہ اسے کھاوا، یہ بندہ آدھے میں ڈٹھے سرکار سجے پاس نگاہ کی دیئے تے ایک تشت پہ آئی، ان تشت دے اتے رومال آئی، نقشہ بنائے، تشت اتے رومال آئی، آدھے بادشاہ نے 10 دے نبوت دنال اور رومال ہٹایا، اور رومال ہٹا کے جڑا ڈٹھا نے تے تشت اچ پہیاں ہن کھجوراں، کہ پہ آئی کھجوراں، جاڑا صاحب لکھ دن بادشاہ نے مٹھ کھجوراں دی بھر کے فرمائن دن عبداللہ ذرا ہاتھ ودھا، آدھے میں ہاتھ ودھایا، سرکارو کھجوراں مٹھ کھجوراں دی بھر کے میرے ہاتھ تے رکھین تے فرمائن دن عبداللہ کھا، بندے اس نال بات ہے جڑا بندہ مجلس سے حاضر بیٹھا، میں دسنا چاہنا جو ظاہر ہوئے تو بھی فرق نہیں، خواب دی گل ہوئے تو بھی فرق نہیں۔ بادشاہ نے کھجوراں چاہ کے اندے ہاتھ تے رکھیاں، فرمایا عبداللہ کھا، آدھے میں ارادہ کیتا ہے کھاون تو پہلے جو گنا اے دانے ہن کتنے، جاڑا صاحب لکھ دینے دانے چاہ کے گنن تے ملک جی او دانے ہن 18، کتنے ہن 18، آدھے پیر چھو میں بادشاہ تو ساں وڈے سخیو میں بھوک ڈاڑی لگی، اے جو تشت بھرا پیا سخی میں تھوڑے جے تبے دانے چاہ دیو، سرکار میرے پاس رٹھا، میرا بازو ہلا کے بادشاہ فرمائن عبداللہ میں محمد پیا تھا، یہ 18 دانے تو نیت نال کھاچا تری نسل چی بھوکنا آسی، اوچے ہچاؤ سارے حیدری، مہربانی سے کوئی لطف آیا جناب؟ بسم اللہ دعا فرمائے سے، یہ دانے تو نیت دے نال کھاچا تری نسل چی بھوکنا آسی، آدھے بادشاہ فرمایا بس مکہ ہی کھڑا بات ایک صدر مسائب سنو، آدھے میں بادشاہ جنہ فرمایا نہ کھا بابا جی، آدھے میں اتھو دانا چاہیا جو کھاواں، آدھے منہ دے نیڑے لائے آیا تو میری آنکھ کھل گئی، ان گال ہے بابا شبیر شاہ جی خواب دی، خواب آندے راندے بندے کو تسا پریشان ہو گئے ہو، تسا جو مرضی کر لو خواب تسا ہی ڈٹھو ہویا، ہر بندے خواب، یہ بندے سویرے اٹھین دے نہ کھملیں دے، کوئی آدھے جی میں خواب ڈٹھے آج میں جہاز تے چڑھان تے میں کراچی لگا گیا، آدھے نہیں یار، کوئی بندے ہوندے نو اٹھین دن آدھے جی آج میں خواب ڈٹھا، آج میں خواب حرم میں امام حسین علیہ السلام بادشاہ دی زیارت تے ہمیں، تو جڑے چوپ کی تھی بیٹھے تو اڑے واسطے ایک لفظ آگ چھوڑا، خواب بندہ کوان در آندن کرما لے بابا جی کوئی ایو جی ہوندن جڑے اٹھین دن تے آدھن آج میں خواب حلوہ کھاتا، توجہ نے آدھے اس گالا ہی ان خواب دی دور کہندہ ہی یاد ہی وے، بس آخری صدر میں مکئی کھڑا کہندہ دور آئی امام رضا علیہ السلام، آدھے صبح ہوئیے میں ٹران امام رضا بادشاہ دے دربار اچھایا، آدھے جی میں خواب اچھ منظر ڈٹھائی، اوہ میں ڈٹھے کثیر تعداد 8ویں بادشاہ ممبر پاک تا جلوہ افروزن، آدھے میں مجمع ہٹیں دویا، امام رضا علیہ السلام دے ممبر دے نال سجے پاسے آ بیٹھا، بادشاہ دی نالین تے بہت سڑیتا، سلام کی تد امام رضا پوچھ دن عبداللہ آج کیویں آیا؟ توجہ نے آج کیویں آیا؟ آدھے میں پیر چھو میں بادشاہ ایک تا توڑا سلام کرنا آیا، دوجہ بادشاہ میں بھوک لگیے، آکھے ہم جو تساں وڈے سخیو توڑے دربار چو کچھ کھاؤں، لفظ ان کی بلا جاڑا صاحب دے، اور لکھ دینے بندے بادشاہ دی نالین دے بہت سڑیتا سخی توڑا سلام کرنا آیا، کچھ کھاؤں، جڑا کھنا کچھ کھاؤں، تو امام رضا ڈٹھے تے سجے پاسے دنال اوہ تشت پہ آئی، وہ تشت دے اتے رومال آئی، امام رضا نے اور تشت تو دست امامت دنال رومال ہٹایا، وہ تشت پہیاں کھجوراں، بندے اس نال گالے جڑا بندہ مجلس سنن آیا بیٹھا، تشت چوں امام رضا بادشاہ نگاہ کی تھی ایک مٹھ کھجوراں دی بھر کے، امام رضا فرمین دن عبداللہ ذرا ہاتھ ودھا،
آدھے میں ہاتھ ودھایا تا امام نے وہ کھجوراں چاہ کے میرے ہاتھ تے رکھین آدھے میرے ہاتھ تے کھجورائیں ارادہ کی تم جو دانے گینا تا ہن کتنے آدھے جدہ میں امام دے سامنے دانے گیڑن تو دانے ہن 18 کتنے ہن 18 پیر چومیں بادشاہ تو سن وڈے سخی ہو تشت بھرا پیا تھوڑے جائے تبے نانے چاہ دے ہو ہون جڑا بندہ اے سطر پا چاہ گیا وہ تو دا اپنا مقدر ہے آدھا جنا کھنا بادشاہ بھوک ڈاڑی لگی ہے تو سن وڈے سخی ہو تھوڑے جائے تبے نانے چاہ دے ہو امام رضا بادشاہ مسکرا کے میرا بازو ہلا کے فرمایا عبداللہ میرو ڈیک جے راتی نانا ودھاوے آتے ہون میں رضا ہی ودھا رہے مہربانی سے آباد جے راتی نانا ودھاویا ہون میں رضائی ودھا دے انہاں دے قولج فرق نہیں انہاں دے عملج فرق نہیں انہاں دے اٹھانج فرق نہیں انہاں دے بہانج فرق نہیں انہاں دے جاگانج فرق نہیں اے کلو نا محمدن اے سارے دے سارے محمدن وسدے ہن عرش دے وسدے ہن نوہ 14 محمد اور آل محمد ٹکہ خان جی یہ عرش دے وستے ہن زمین تے کیوں آئین زمین تے کیوں آئین دو غرض ہن بزرگو دعا کرسو زمین تے اس واسطے آئین ایک تا اون دی توحید دی پہچان کراون دی خاطر بیا تیری اور میری نجات دی خاطر یہ 14 اگر دھرتی یہ زمین تے آئین اگر یہ نہ آمین ہا بابا جی تو پھر کیا ہویا ایک شاعر نے کلم سے یہ پرانے ذاکر روائن پڑھ دیں چلو سونا ماحول ہے سنا دے وہاں کہیں دی ہن جاسی میں دے حق کی دعا کر سو بزرگ ذاکر پڑھ دیں اگر اے 14 بابا جی زمین تے نہ آمین ہا تو پھر کیا ہوندہ وہ فرمیندن جے معصوم تشریف آور نہ ہوندے اگر اے 14 زمین تے نہ آمین ہا تو پھر کیا ہویا وہ فرمیندن جے معصوم تشریف آور نہ ہوندے اس دنیا دی کوئی حقیقت نہ ہوندی فرمیندن بڑا پر خطر اندہ انجام ہوندہ اگر ہادیاں دی ہدایت نہ ہوندی اگر رو پوندین تے رو کیا دین جویں ہو گیا ہا تسلط یزیدی ویندی رائے گا ساری محنت نبی دی اے پھپیاں تے بھینی دے نال عقد ہوندے جے تسے دی بنویچ شہادت نہ میں بسم اللہ کر زندگی دراز ہوئی جڑھائی کر کے روندہ بیٹھے ہیں میں بس ایک صدر سنو چاہ زیادہ وقت نہیں وقت ہویا تو میں تفصیلاً گزارش کر رہا پہلا لفظ مصائب دا پڑھنا چاہنا دین بچائے حسین کہیں بچائے بولو میرے نال حسین دین بچائے حسین حسین کو کہیں بچائے بابا جی حسین کو اون بھین بچائے جڑی شام دے بازار ہیں کھڑ کے جتھا بھیڑ ودھ دی ہے نا بھیڑ ودھ دی ہے تا بھرا دی سانگ دو ڈے کیا دی قرآن پڑھ بھیڑ شام آئی ودھی ہے ہائے کر چھوڑ تیرے مزاج دا ماتا بسم اللہ کرنا بابا زندگی دراز ہوئی بابا جتھا بھیڑ ودھ دی ہے نا ہر موڑ تے بیمار ملہ دو ڈے دی ہے تے رو کیا دی ہے رات نہ رو میں لنگ ہے آئیاں میں بسم اللہ کرا رات نہ رو میں لنگ ہے آئیاں بس ایک سطر مصائب سنو میں دعا دے وہاں پہلی سطر میں مصائب دی پڑھنا چاہنا بابا جی پرانے ذاکر پڑھ دے رہاں دیں جو سفر تھک پہ مسافر نہ تھکے سفر تھک پہ مسافر نہ تھکے رومن والے کڑیاں تھک پیاں آئے تکر چھوڑ پھاوڑ والے نہ تھکے جڑا بندہ روندہ بیٹھے ہو بندہ میں تو دیکھے زندان تھک پہ قیدی نہ تھکے ہائیو میں ڈالا بسم اللہ کرا 62 ہجری 4 سفر میری یہ سینی دے بزرگو زیور لتھن امام سجاد آڈس ہے پھوپی اماں ساڑیاں قیدہ چھٹ گئی ہیں اساں وطن تے ویندے ہیں جنا بی بی سنا نا جو قیدہ چھٹ گئی ہیں تے وطن ویندے ہیں بی بی آدھی سجاد بجڑاو یزید کلو پچھا ناوی جو وطن کئی کو آدھن بابا جی وطن تا او ہوندہ ہے جتھا کہیں دا کوئی ہوئے سجاد میں دا کوئی بچ گئے ہائیو میں دا اللہ میں دا کوئی بچ گئے اما ساریاں قیدہ رہائن بی بی فرمایا سجاد بیٹا لگا ون یزید کو ون شرائط ڈھیرن میں ساریاں نہ پڑھ سکتا چونکہ ٹائم تھوڑا ہے بی بی فرمایا سجاد لگا ون اس ظالم کو پوچھا جو میری ماں پہ یاد دیئے اگر تے ساڑیاں قیدہ رہا کی تین
تو میری ماں دا حکم ہے 7 دن میں آزاد ہو ونجن دے بعد، جڑے کوئی تاریخ دان میرے سامنے بیٹھے ہو، 7 دن آزاد ہو ونجن دے بعد میں اس شام وچ رہنا چاہندی ہاں۔ تو چپ کر گئے۔ میں سوال کردہ مظلوم دا ذاکرہ تیرا مہمان ہاں، سوال کردہ اللہ واسطے میں کچھ جواب دے میں۔ چچا جی آزاد ہو ونجن دے بعد کوئی علی دی دھی اس قابل ہائی جو شام وچ رہے، تو میں بسم اللہ کر یہ قابل رہ گئے ہیں سید بابا جی؟ شام کیوں رہی ہے میری سین؟ میں گزارش کی تھی نا، دین بچائے حسین تے حسین کو بچائے اون بھین۔ بابا جی بی بی عدی سجاد لگا ون یزید کو آگ میں 7 دن شام وچ رہنا چاہندی ہاں۔ سجاد نہ ہلا چھوڑے جو میرا باغی مار ہے، آج میں شام وچ ڈس کے ویسا جو میرا باغی نہ ہی سجدے چ کٹھانے، ہائیو میرا اللہ، ہائیو میرا اللہ، سجدے چ مارانے۔ 7 دن میری سینڈ شام رہن بابا جی۔ صاحب کتاب لکھ دے بی بی فرمائے سجاد لگا ون جو ظالم کو آنکھ میں کو علیحدہ مکان دے وے، میں مکان سے اپنی رہائش رکھنا چاہنیاں۔ 7 دن میں کو شام نیاں وسدیاں، مکان آڈے سن 72 دی، اے یزید منع نہ کرے سی، بس مکانیوں آزاداروں میں وینڈ دے قریب آ گیا، توڑی زحمت تمام کرا، مل گئی حویلی بابا جی، علیحدہ مکان ملے، اتھا میری سین بھرا دی فرش ماتم بچھائیے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام شام دیاں گلیاں ٹرنا شروع کیتا، تے فرمیندے نو شام دیاں وسطیاں ساڑیاں قیداں چھٹ گئیاں، اسا وطن تے ویندے پہیں، تو میری ماں پیادی ہے جائیں عورت میں کو 72 دی مکان ڈیونی ہوئے، میں کو مکان آدے وے یزید منع نہ کرے سی۔ بس بابا جی اعلان ہویا، صاحب کتاب آدھے امام دے اعلان کرنچ لہجج کوئی اتنا سیدزادہ درد ہے نا، جو امام اعلان کیتا ہے جو شام دی 50,000 عورت جنہ سندلے موت دے بدھن کالے لباس پاتے نے، ماتم کریں جو اگو اگو امام محمد باقرن پچھو بابا جی شام دیاں وسدیاں عورتیں ہیں، وہ حویلی دے درد امام محمد باقر پہنچن، جتنا پھپیاں کو ڈاڑیاں کو بلہا کے گئے ہیں، ان شام دیاں وسدیاں سیدزادہ درد کیو جب منظر ڈٹھے، یہ دیکھ کیا دیاں باقر سکو جلدی ڈسا، یہ جڑا ضعیف درد تے رات بیٹھا رون دے، ہائے امیدہ اللہ، ہائے تکر چھوڑ جڑا مکانیاں بیٹھے، جڑا ضعیف درد تے رات بیٹھا رون دے، یہ رات رومنا لکھاؤں نے، امام باقر دی آوازی شام دیاں وسدیاں، اے میرا بابا سجاد ہے، ہائے امیدہ اللہ، ہائے امیدہ اللہ۔ بس مکانی ازادارو ایک وینڈ سناواں توڑی زامت تمام کراں، عورتاں دروازے تے کھڑ گئیاں، امام سجاد اوکھا اٹھن، رات میرے امام دی ودھی ہوئی ہے، امام اندر آئین، میری آلیہ سینٹ اٹھائے مہاری پتر کو رت روندہ، بی بی مٹی تو اٹھئے، ہے سجاد چاچے غازی دے بازو یاد آئے نہیں، اکبر دی برچی یاد آئی، بابے دیاں 13 ضربہ یاد آئی، یعنی جو رت ود گئی، امام فرمایا نہیں اماں دکھ ڈھیرن روندہ ہی واسطے وداں، جو جڑا تُسے شام اچ آئے ہو، جنہ عورتاں تو کو پتھر مارے ہیں، اوے شام دیاں وسدیاں عورتاں دارتے آئیاں کھڑیاں، تے تو کو 72 دا پرسہ دے ونائیاں۔ بس ایک وینڈ سنو چاہ میں دعا دے وہاں، بی بی فرمایا ہے سجاد انہا کالے لباس پاتے ہوئے، شکل ازادارہ ورگی نے، بسم اللہ کرم بابا جڑا روندہ بیٹھے میں قربان ہوا۔ بی بی فرمایا سجاد لگا ونجن اور تک کو اندر گھننا، تے ایک منت کرے میری طرفوں جو میری ماں پیادی ہی کی کورت ہو کے اندر آوے۔ بی بی فرمایا سجاد انہا کو آگ جو رش نہ بڑھاویں، میری رس کو لو دل ڈر دیئے، بس مکانیو آزادارو 50,000 شام دی وسدی عورت اندر آئیے، انہا دا اندر آونا ہا، جویں جویں جا مل دی گئی ہے مٹی تے باندیاں گئیاں، بابا جی لوزادہ تیری ہنج دا زامن بڑھ کے ممبر دی قسامیں عورتاں کو باندھا دے کہ میری سین جہات اٹھئیے، بی بی آدھی شام دیاں وسدیاں دل چاہدے آخری دفعہ ڈسی ونجام بھج دے گھوڑے تو کیویں لتھا، ہائے تک کر چھوڑ جڑا زیادہ رہے بیٹھے، بابا جی ممبر گوائے بھراؤ دے ڈکھن دی ذاکرہ بڑھ کے میری سین پہلا فکرہ بھراؤ دی شہادت پڑے، اے شام دیاں بڑھڑیاں عورتاں اٹھیاں پیر چمکیاں دیاں علی دی دھی تو امام دی دھی ہے امام دی بھیڑ
موسنائے کائنات منت لائے کلی شہادت نہیں آج سانو پوری کربلا دی تاریخ سنا بی بی آدھی جگر سنبھالو 28 رجب آئی آدھرات ٹائم آئی میں روندی نانے دی قبر تو ٹریاں بی بی آدھی سامنیاں وزدیاں 5 شعبان میں مکہ آئیاں 8 دل حج آئی میرے بھراؤ دے بدیو احرام ترٹ گئے بی بی آدھی سامنیاں وزدیاں دونوں میں کربلا آئیاں 6ویں نڈی گرائی غریبان خیمے دریا دی کندھی تو پٹائنے سینہ دی سامنیاں وزدیاں 7 دی صبح ہوئیے میرے بھرا دے بالان دا پانی بند ہو گئے بی بی آدھی شام دیاں وزدیاں 7 گزریے 8 گزریے 9 دا ڈھیلت ہے تے ڈہا دی رات آئیے سینہ دی شام دیاں وزدیاں اے او رات ہے جائے رات میں رونے گزاریے اے او رات ہے جڑی رات کو ہر بھین بھیرا جڑیں دی رہی ہے ہر ماں پتر تیار کریں دی رہی ہے سینہ دی شام دیاں وزدیاں ڈہا دی رات گزری ہے صبح دا ٹائم ہویا زندگی دی چھیکڑی اذان میرے سونے بچڑے علی اکبر پڑھیے بی بی آدھی شام دیاں وزدیاں اکبر اذان شروع کی تھیے لیلہ مسلح چھوڑ کے اٹھیے ایک بی بی دے خیمے دے دروازے تے آئیے آدھی مائیاں قرآن بند کرو میرے اکبر دی اذان سنو آئے تکر چھوڑ جڑایا بیٹھ بسم اللہ کرم بابا ناؤ کرن زندگی دراز ہوئی سینہ دی شام دی وزدیاں اکبر اذان مکئیے جماعت شروع ہوئی بی بی آدھی شام دی وزدیاں پہلا تیر میرے بھیرا دی جماعت عمر ابن سعد مار رہے سینہ دی شام دی وزدیاں جماعت مکیے ڈی ابھرے تے جنگ شروع ہوئیے ڈی چڑھ دائے تے جنگ کربلاؤ دی ودھ دیئے بی بی آدھی شام دی وزدیاں کے ڈسا میرے بھرا دے مہمان لاندے رائن میڈے دھی رہیاں جوان لاندے رائن میڈے دھی رہیاں نادان کٹھن تے میڈے دھی رہیاں بی بی آدھی شام دی وزدیاں میرے غازی بھراؤ دے بازو قلم ہو گئے میڈے دھی رہیاں میرے اکبر نو برچی لگیے میڈے دھی رہیاں میرے 3 مہینہ دلال کو 3 نوکا لطیر مارانے میڈے دھی رہیاں او جواناؤ بی بی کربلاؤ پڑھ دی آئیے شام دی عورتہ سن دی آئیاں تے ماتمی کریں دی آئیاں اگلی کو ایو جی منزل آئیے سیدہ علی دی دھی مٹی تے بہ گئیے اے بڑھڑیاں عورتہ پیر چمکیا دیا نلی دی دھی ہن خاموش کیوں ہو گئے ہو بی بی آدھی کے ڈسا او شام دیا وزدیاں کل 70 قدم دا فاصلہ میں اچھی جاتے قرآن چاہ کے درویاں دے دی رہیاں نمار میرے چھڑا وڑالے ٹر گئے بسم اللہ کرم بابا نو کرا زندگی دراز ہوئی بی بی آدھی شام دیا وزد بھراؤ کس گئے جوان ٹر گئے نادان ٹر گئے بھرا دی الفت زیور پاک 11 محرم میں اوکھا بھراوانی اللہ ستو ویدہ کر 12 محرم صبح دا ٹائم آئی جدہ میں کوفہ دے صدر بازار چاہیے بی بی آدھی و شام دیاں وزدیاں کوفہ دے بازار پہلا خطبہ میں پڑھے دوجا خطبہ میری چھوٹی بھیڑ پڑھے تریجا خطبہ میری وڈی بھتریجی کبراؤ پڑھے بی بی آدھی شام دیاں وزدیاں چوتھا تے آخری خطبہ کوفہ دے بازار میرے رات روانالے مہاری پتر سجاد دیتے بی بی آدھی شام دیاں وزدیاں 4 خطبہ دنال میں پورا کوفہ فتح کر کے شام لگی آئیاں ہن آدھی ایو کو جان جدہ پہلی دفعہ آئی آئے مراش بہوا تو ساں پتھران دے نال میرا استقبال کیتا بی بی آدھی ہون میں پیا دیاں میریاں قیدہ چھٹ گئیاں میں وطن دے ویندی پیاں ہو سکتا ہے رش دی وجہ نال کہیں عورت دی کوئی حسرت رہ گئی ہوئے سینہ دیئے میں شام دے بازارائیں ٹر دیاں میں نو پتھر مارو نہ میں دا غازی ہے نہ میں دا اکبر ہے اللہ گواہ جڑے سید بیٹھے ہو میں نو معافی دیوائے
جڑا بی بی آکھائے کہیں دی حسرت ہوئے میں نو پتھر مارو اے عورتاں پیر چم گیا دین علی دی دھی معافی دے میں سانو پتہ کوئی نہیں تو علی دی دھیئے تو غازی دی بھینے ایسا معافی منگنائی ہے معافی دا لفظ آیا بی بی آدھی شام دیاں وزیاں معافی تا میں دے چھوڑیے ایک بٹھڑی عورت اٹھیے پھیراتے بہت سڑتے ہاتھ بان کی آدھی علی دی دھیجے دلو معافی دے چھوڑیے وقت میں منت کرے نیا تو وطن تے ویندی پہیے کوئی شام دا کم ہوئی ساڑھے ذمہ لائی وانج بی بی آدھی ہور کچھ نہ آدھی کو جا غریب آلے قبرستان میرے بھرا دی دکھی جائی دھی دی قبرے بی بی آدھی جڑا گرمی ودھے ٹھنڈا پانی بھرائے جا میری سکینہ دی قبر تے پانی دا چھڑکا کرائے اکھائے سکینہ جاگ سجن وطنہ دے وال گئے بسم اللہ